بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یعنی توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ انما التوبۃ علی اللہ، یہاں اللہ کے معنی یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لے لیا ہے، ورنہ اللہ پر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بجہالت، یعنی اگر کوئی شخص بھی نادانی اور جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر لیتا ہے تو من قریب یعنی جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اگر اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت سے گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جہالت سے گناہ نہ کرے بلکہ دیدہ و دانستہ علم رکھتے ہوئے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بجہالتن کی قید اعتراض کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان واقعہ کے لیے ہے۔ یہاں جہالت سے مراد ہے کہ بے خبری اور ناواقفیت نہیں بلکہ بے وقوفی اور سفاہت ہے، کیونکہ ہر گناہ ہوتا ہی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ہے۔ گناہ کرنے والا اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر ہی گناہ کرنے کی جرات کرتا ہے۔ اگر وہ اس کا انجام پوری طرح اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے تو وہ کبھی گناہ کا ارتکاب ہی نہ کر سکے۔ من قریب کا مفہوم یہ ہے کہ موت کے آثار مشاہدہ کرنے سے پہلے تائب ہو جائے تو اللہ ان دو شرائط کے ساتھ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا؟ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت کچھ یوں فرماتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی دو حصے ہیں جو بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ آخری وقت میں فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، مگر اللہ نے سورہ یونس آیت نمبر 91 میں کچھ یوں فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ ترجمہ، کیا اب؟ حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ یعنی جو لوگ مرتے دم تک کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں اور موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی حوالے سے سورہ المومن آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ رب العزت کچھ اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے رب پر ایمان لائے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ
اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راؤ بأسنا، پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخاسر ہنالک الکافرون، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت سورہ الانعام آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز سے کر دی: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، آؤ یأتی ربک، یا تمہارے رب کی طرف سے کچھ، آؤ یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی جانب سے کچھ نشانیاں آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، لا ینفع نفسا ایمانہا، اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا۔ لم تکن امنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، او کسبت فی ایمانہا خیرن، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی حاصل نہ کی ہوگی۔ قُلْ انتظروا، فرما دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں دین کا صحیح پہلو سمجھا دے، اور اے اللہ ہم سے جو بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر گناہ سرزد ہوئے انہیں اپنی جانب سے معاف فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گناہوں کی جانب کبھی بھی رجوع نہ کریں۔ آمین یا ربی۔